بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اشرف قریشی ایڈوکیٹ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر شہری کو یہ رائٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی جان اور مال کے حفاظت کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے، اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خدشات اگر اس کو اس کی جان اور مال کے حوالے سے ہیں تو اس کو رفع کرے اور اس کی داد رسی کریں، نہ کہ کسی کی بھی آواز بلند کرنے پر کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی جو شعبہ ہے وہ وویلا مچائے اور شور مچائے، اور اس کی شکایت کو ایڈریس کرنے کے بجائے ایک ایسا رویہ اختیار کرے جس سے کہ یہ لگتا ہو کہ وہ اس شخص کو دھمکا رہا ہے یا اس کو اس کے رائٹ سے روک رہا ہے۔ عمران خان تواتر کے ساتھ یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اب وہ پرٹیکولرلی ایک شخص کا نام بھی لیتے ہیں۔ ان کی بات پر پہلے بھی توجہ نہیں کی گئی تو وزیر آباد کا سانحہ جو ہے وہ درپیش ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بخشی کی، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اس ملک پر کہ کسی بہت بڑے المیے سے یہ دوچار ہونے سے محفوظ رہا۔ کل کی ریلی اور آج کے بیان کے بعد ایک خاص طور پر ہماری آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک رد عمل سامنے آیا، گو کہ آئی ایس پی آر کے جو سرکاری ٹویٹر ہے اس سے یہ کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھا، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اگر پچھلی پریس کانفرنس کو آپ دوبارہ سنیں تو انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ ہمارے کسی بھی بیان جو ہمارے سرکاری آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ یا پیج سے ہو تو اس پر یقین کیا جائے، لیکن ادروائز اس پر یقین نہ کیا جائے، کیونکہ بہت سے فیک اکاؤنٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ لیکن یہ موجودہ جو بیان آئی ایس پی آر کا عمران خان کے حوالے سے آیا ہے اس پر یقین کرنے کو یوں دل چاہ رہا ہے کہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی، اور اب تقریباً تمام ٹی وی چینلز پر اس جو رد عمل کی جو گونج ہے وہ سنائی دے رہی ہے۔ میری صرف ایک گزارش جو ہے اپنے ادارے سے، محترم ادارے سے، یہ ہے کہ اس طرح کے بیانات پہ رد عمل آپ نے ماضی میں کبھی نہیں کیا، حالانکہ آپ کے خلاف بہت کچھ کہا گیا، بھرے جلسوں میں کہا گیا۔ گجرانوالہ جلسہ اس بات کا شاہد ہے کہ وہاں جس طریقے سے آرمی کو رگیدا گیا اور جس طریقے سے آرمی کے حاضر سروس جرنیلوں پر کیچڑ اچھالا گیا، تو کوئی کسی کی طرف سے کوئی رد عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ ایاز صادق صاحب کا بیان جو ہے وہ فلور پر موجود ہے، جب انہوں نے حاضر چیف آف دی آرمی اسٹاف کے بارے میں جو لفظ کہے کہ ٹانگیں کانپ گئیں اور پسینے آ گئے اور بہت کچھ کہا گیا، تو اس پر بھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اسی طریقے سے ماضی میں اگر ہم جھانکتے ہیں تو بہت سے جرنیل جو ہیں وہ اس کی زد میں آئے، لیکن کسی نے بھی آج تک کوئی قدم جو ہے یا کوئی بیان ان کے خلاف نہیں دیا۔ زرداری صاحب کا معاملہ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے سامنے آتا ہے کہ جب انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی، گو کہ وہ پھر ملک سے بھاگنا پڑا انہیں، اور وہ جتنے دلیر تھے وہ ہمیں سب سامنے آ گیا، اور اس کے بعد جب وہ آئے ہیں تو پھر وہ بھیگی بلی کی طرح ہی انہوں نے اپنی اب تک کی جو ہے وہ لائف گزاری۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رد عمل جو ہے، کیونکہ اس وقت عوام کا جو رد عمل ہے وہ شدید ہے، عوام کا جو ایک لہر ہے، جو ایک ان کی ہمدردی ہیں، وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک سازش کے تحت جو ہے وہ نکالا گیا، اور پھر یہ رد عمل عوام کا بالکل نہ ہوتا اگر ان کی جگہ کسی اچھی ٹیم کو لایا جاتا اور وہ پاکستان کی قسمت سنوارنے میں وہ کوئی نہ کوئی عملی قدم اٹھاتی۔ لیکن اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ جو رجیم چینج کی آپریشن کے تحت جو حکومت مارد وجود میں آئی، اس نے صرف اپنے مفادات کی ہی قانون سازی کی ہے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے کسی پچھلے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ پاکستان آرمی کو اب ایسے اقدام کرنے چاہیے کہ ان عوام کو یہ احساس ہو، اور فوج میں بھی یہ احساس ہو کہ عوام ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، نہ کہ کوئی ایسا فعل یا ایسا قدم اٹھائے کہ ایسا لگے کہ عوام جو ہے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بہرحال عمران خان کی، کیونکہ عمران خان نے جو بات کی ہے وہ کسی ادارے کے بارے میں نہیں کہی بلکہ پرٹیکولرلی ایک شخص کے بارے میں کہی ہے، اور پاکستان آرمی کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس پہ کسی رد عمل کے اظہار کی بجائے اس کی گریوینس کو ہے وہ دور کیے جائے۔ یہی حال جو ہے ارشد شریف کے کیس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بیچارہ بار بار ایک دہائی دیتا رہا
کہ میری جان کو خطرہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے، لیکن کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی، اور آخر کار وہ بیچارہ دیار ملک میں جو ہے وہ موت سے ہمکنار ہوا، اور ایک المیہ جو ہے وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ تمام صحافی برادری جو ہے وہ اس بات پر سوگوار ہے، اور پچھلے دنوں جو ایک اجلاس بھی، ایک ان کا کنونشن بھی ہوا اس بات پر، جس میں حامد میر صاحب نے بہت اچھی تجاویز بھی دی، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ان ایسی چیزوں کو بر وقت ایڈریس کر لیا جائے تو پھر کسی بڑے حادثے سے جو بچا جا سکتا ہے۔ کل سپریم کورٹ ایک بار پھر جو ہے وہ شریف ارشد کے کیس کو لے کر اپنی سماعت کا آغاز کرے گی، اور دیکھتے ہیں کہ یہ سماعت اپنے منطقی انجام کو کیسے پہنچتی ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایف آئی آر جو ہے وہ شریف ارشد کی بیوہ یا اس کی والدہ کی طرف سے جو دائر کی گئی ہے پٹیشن، اس پہ کوئی ایف آئی آر ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کاٹی جا سکے گی یا نہیں جا سکے گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن میں صحافی برادری سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ یہ ایک موقع ہے کہ اس پہ بھرپور جو ہے وہ عملی قدم اٹھایا جائے، تاکہ آئندہ کسی بھی صحافی کا کسی بھی بات پر کوئی قتل نہ ہو، اور نہ ہی اس کی جان اور مال کو جو ہے وہ نشانے پر رکھا جائے، اس کو تشدد کا نشانہ بجائے اسے غائب کر دیا جائے۔ تو یہی ایک موقع ہے کہ صحافی حضرات جو ہیں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ونگ سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی پارٹی سے ان کی افیلیشن ہے، ان کو اس چیز سے مبرہ ہو کر ایک چیز کی طرف آنا چاہیے، اور وہ ہے کہ ہم نے شریف ارشد کو جو ہے وہ انصاف دلانا ہے، اور اسے یہ احساس، اس کے لواحقین کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تاریک راہوں میں مارا گیا ہے۔ تو آج جو ایک سماعت جو ہے سپریم کورٹ کے پروسیجرل بل کے حوالے سے تھی، اس کی رداد جناب آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو جسٹس کارنیلیس کے کنونشن میں جو اپنے موقف کا اور اپنے جو فرم بلیف کا جو اظہار کیا کہ ہم آئین کے ساتھ ہیں اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آئین کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ آج اس کا تھوڑا سا عملی مظاہرہ جو ہے ہم نے اس پٹیشن میں کیا جو پروسیجرل بل کے حوالے سے تھا، اور آج بھی حکومت وقت کو منہ کی کھانی پڑی۔ وہ اٹارنی جنرل نے کہہ دیا ہے کہ جناب 1-2 روز میں ہم وہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں جمع کرا دیں گے، گو کہ پارلیمان کا یا پی ڈی ایم کی حکومت کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے یہ ریکارڈ نہیں دینا، اور یہ ریکارڈ دینے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گلے میں بہت بڑا پھندا جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔